بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا رب کریم کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ہے کہ جن سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ شب برات یا شب نصف شعبان جو کہ 14ویں اور 15ویں شعبان معظم کی درمیانی رات ہے، اس کی اہمیت، اس کی خیر و برکت، اس کی فضیلت اور اس کی سند کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اس لیے بھی ہے کہ خاص طور پر عام قاری کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے کسی بھی چیز کو، خاص طور پر جس کا تعلق دین اور مذہب سے ہے، اس کو تھوڑا سا آسان پیرائے میں سمجھایا جائے۔ احادیث، درجنوں احادیث اور بزرگوں کی روایات اور معمولات کے مطابق جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات گناہوں سے بخشش کی رات ہے۔ یہ رات مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر عافیت حاصل کرنے کی رات ہے، اور یہ رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق کے حصول کی رات ہے، موت و حیات اور تقدیری معاملات کے فیصلوں کی رات ہے۔ یوں یہ رات اس طرح ہے جیسے ایک سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے جس میں انکم ایکسپینڈیچر، اس میں تو عام بجٹ میں تو صرف انکم ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اس رات انکم ایکسپینڈیچر کے علاوہ موت و حیات کے فیصلے، تقدیری معاملات کے فیصلے، رزق کے فیصلے، مصیبتوں اور عافیتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم رات ہے۔ اب اس کی تھوڑا سند کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، یوں تو درجنوں احادیث مبارکہ موجود ہیں اس رات کی سند کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اس کی افادیت کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ حضرت امام بہقی اور ترمذی تو پورے ابواب لائے ہیں اس بابت۔ اور جب اس قدر اور اس پائے کے امامین جو ابواب لاتے ہیں وہ کسی سند کے بغیر نہیں لاتے، وہ اس کی اہمیت کو شو کرتے ہیں، اہمیت کو جتاتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس رات کی۔ تو کچھ احادیث مبارکہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تاکہ ایک بطور مسلمان ہمارے دل میں اس رات جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو عافیت مانگتے ہیں، اس کی مزید اہمیت ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے۔ حضرت اماں عائشہ سے روایت ہے کہ 14ویں اور 15ویں شعبان معظم کی درمیانی شب حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے حجرے میں قیام پذیر تھے۔ رات کے کسی پہر جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر آرام فرما نہیں ہیں تو مجھے تشویش ہوئی، اور میں حیرانی اور پریشانی میں آپ کو ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، دعاؤں کی حالت میں ہیں، اور جنت البقیع میں مدفن لوگوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کریم نبی محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک تعالی جل شانہ اتنا مومنین کو بخش دیتے ہیں جتنا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ تو ایک تمثیلاً بات ہے جس کا ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات
جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ کی مہربانی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 شعبان معظم کی درمیانی شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور بے شمار مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں۔ صرف وہ رہ جاتے ہیں جو کافر و مشرک ہوتے ہیں اور جن کے دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے بغض و عناد ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا حقدار ٹھہرائے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ایک حدیث روایت ہے اور تفصیلی مضمون کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب کریم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، پھر ندا آتی ہے کوئی شخص آج کی رات جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ پھر ندا آتی ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو نواز دوں۔ اور پھر ندا آتی ہے کوئی ایسا جو مصیبت میں ہے اور میں اس کی مصیبتوں کو عافیت میں بدل دوں۔ اور یہ ندا آنے کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، زندگی بہت مختصر ہے، موت کی خبر نہیں، اور جب وقت آ جاتا ہے تو لمحہ بھر کا تقدم اور تاخر ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہ اس رات ہم قیام میں گزاریں، کیوں نہ 15 شعبان کو روزے میں گزاریں، کیوں نہ اس رات ہم اللہ کے حضور حاضر رہیں اور اس کی ہر ندا پر اپنا دامن سوال دراز کر دیں اور وہ دامن بھر لیں۔ عزیزان، آج کل ایک فیشن اور رواج ہو گیا ہے کہ ہر نیک دعوت پر اور اچھی دعوت پر، اچھی بات پر کیل و کال زیادہ ہوتی ہے، بری بات پر نہیں ہوگی، کوئی نیک بات پر ضرور کیل و کال ہوگی۔ اور ایک جاہلانہ بات ہے جو بار بار کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھلا شب برات صحابہ مناتے تھے جو آپ منا رہے ہیں۔ اکثر موضوعات پر یہ کلام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مختصر سی عرض ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو اور وہ صحابہ نہ کرتے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو صحابہ کرتے تھے کیا ہم و آپ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ اگر ایک جوان صحابی رسول ہے، مسلمان ہے اور اس کا والد کافر ہے، اس نے اگر کافر والد نے اگر حضور کی حرمت کی بات کر دی ہے، حضور پر گستاخی کر دی ہے، تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ ہم آپ ایسا کر سکتے ہیں حضور کی شان کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا یوں صحابہ رسول کی مثال دینا اس حوالے سے ٹھیک نہیں۔ پھر اصحاب رسول کا کیا معمول تھا؟ ہم تو دیکھتے ہیں اس دنیا میں اس 14ویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں کہ جن کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہر روز روز عید ہوتا ہے۔ کہاں اصحاب رسول اور ان کا معمول؟ لہذا ہمیں ایسے مواقعوں پر، ایسی نیک ساعتوں پر عافیتوں سے اپنا دامن بھر لینا چاہیے، نہ کہ اس لمحے کو کیل و کال میں گزار دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔